آپ سب پر سلامتی ہو۔ علامہ اقبال کا شکوہ میں لکھا ہوا ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ جواب شکوہ میں صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، مملکت خداداد پاکستان کے حالات کس طرف کو گامزن ہیں؟ یہاں پہ طرز سیاست کیا اپنایا جا رہا ہے؟ یہاں آنے والے دنوں میں منظرنامہ کون سا روشن ہوگا؟ یہاں کس کے حق میں بہتری کے فیصلے ہوں گے اور کون پابند سلاسل رہے گا؟ یہاں آنے والے دنوں میں لہجہ لہجہ روتی گزری اور روئے ہوئے کہاں کہاں پہ امکانات روشن ہوں گے اور کس کے ہنستے مسکراتے اور کھلکھلاتے چہرے دکھائی دیں گے؟ دنیا پہ اگر نظر ڈالیں تو طیب اردوان کے بعد ایک اور صدر تیونس کے نئے منتخب ہونے والے صدر ڈاکٹر قیس سعید کی عمر 61 برس ہے اور عمر رسیدہ صدور میں یہ طیب اردوان کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ قانون کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، آزاد حیثیت سے صدارتی انتخاب میں حصہ لیا اور 77% ووٹ لے کر ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ ان کو کسی سیاسی پارٹی کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ دوسرے نمبر پر آنے والے عرب پتی تھے جن کا نام نبیل الکروی ہے۔ اربوں روپے انتخابی مہم میں انہوں نے جھونکے لیکن اس کے باوجود بھی ہار گئے۔ ڈاکٹر قیس سعید نے چند ہزار روپے سے انتخابی مہم چلائی اور ان کی مہم اس حد تک کامیاب رہی کہ ان کی انتخابی مہم میں نوجوان پیش تھے اور ان کو 25 صدارتی امیدواروں میں سے کامیابی دلانے میں انہی نوجوانوں نے اہم کردار ادا کیا۔ انتخاب سے پہلے ایک ٹی وی مذاکرہ ہوا جو میں اپنے مختلف ولاگز میں بات کرتا ہوں کہ مذاکرے ہونے چاہیے، مباحثے ہونے چاہیے۔ وہ جو مذاکرہ ہوا ان میں سے کچھ سوال و جواب ان سے کیے گئے۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ تعلقات بحالی کا لفظ ہی غلط ہے، اس کے لیے صحیح لفظ غداری ہے، جو بھی اس سے تعلقات رکھے گا وہ غدار ہوگا۔ یہ پہلا سوال کا جواب تھا جس نے عوام کے دلوں میں گھر کیا۔ دوسرا سوال پوچھا گیا کہ ہمارے ملک تیونس میں یہودیوں کی ایک عبادت گاہ ہے جس کو الغریبہ کہتے ہیں، بہت سے یہودی اس کی زیارت کے لیے تیونس آتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی پالیسی کیا ہوگی؟ اس جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہودیوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے لیکن اسرائیلی شہریوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ یہ جواب تھا جس نے عوام کے دل میں پھر گھر کیا، یعنی مذہب کو لے کے اور پھر ملک کو لے کے پالیسی واضح کی۔ تیسرا سوال ہوا یعنی وہ اسرائیلی پاسپورٹ پہ تیونس نہیں آ سکتے؟ جواب دیا گیا کہ ہرگز نہیں، اسرائیلی پاسپورٹ کے ساتھ کوئی شخص تیونس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال پوچھا گیا کہ حیرت سے کیوں، یعنی کوئی اسرائیلی تیونس نہیں آ سکے گا؟ جواب آیا کہ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ جس ملک نے مسلمانوں کو ان کے وطن سے نکال کے دربدر کر دیا ہے، میں ان کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہاں پہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کی نفی کی گئی ان کی جانب سے۔ پھر سوال کیا گیا، 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں، آپ کوئی خاص بات کہنا چاہیں گے؟ جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہی کہوں گا کہ اسرائیل سے تعلقات غداری ہے۔ یہی یاد رہے کہ اس وقت پوری عرب دنیا جو ہے اس میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور یہ موقف اختیار کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ انتخاب کے دوسرے مرحلے میں ان کا سب سے بڑا مخالف امیدوار جو تھا نبیل الکروی، اسے کرپشن کے الزام میں گرفتاری کا سامنا تھا۔ چند دن پہلے نبیل کے رہا ہونے پر انتخابی مہم کا ان کی جانب سے آغاز کیا گیا۔ انہوں نے کہا اب برابری ہے، اب لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ نامنتخب صدر کی اہلیہ جو ہے وہ ایک جج ہیں۔ صدر نے حلف اٹھانے کے فوراً بعد اپنی اہلیہ کو بغیر تنخواہ کے 5 سال کے لیے چھٹی دے دی تاکہ ان کے فیصلوں سے جانبداری کا تاثر نہ ابھرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک میں صدر رہوں گا آپ جو ہیں وہ 5 سال کی چھٹی پہ ہیں اور آپ کو کوئی تنخواہ نہیں دی جائے گی۔ ماضی میں تیونس میں عجیب و غریب صدور رہے۔ سابق صدر حبیب ابو رقیبہ جو ہیں انہوں نے موسم گرما کے روزے ساخت کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایک اور صدر تھے، انہوں نے قرآن کے قانون وراثت میں ترمیم کر کے عورت اور مرد کا حصہ برابر کر دیا تھا۔
ایک اور صدر جو تھے انہوں نے داڑھی اور حجاب کے خلاف جنگ کرتے رہے، اور موجودہ صدر نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ قرآن کے احکامات حتمی اور ابدی ہیں اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ نظریہ تھا جسے پوری قوم نے اڈاپٹ کیا ہے، اور عرب دنیا میں اس قسم کا حکمران اس وقت غنیمت سمجھا جا رہا ہے۔ صدر کی اپنی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، لیکن ایک بڑی اسلامی پارٹی تحریک نہضت نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس پارٹی کو الیکشن میں سب سے زیادہ نشستیں ملی ہیں، اور یہ امید ہے کہ وہ حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ویسے تیونس میں صدارتی نظام اس وقت رائج ہے، اور نئے صدر کا منتخب ہو کے وہاں پہ بننا یہ پیغام ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور ادھر دیکھیے پاکستان میں کس طرح کا نظام ہے۔ پاکستان میں دعوے اور اس کے ممکنہ امکانات جو روشن کیے جاتے ہیں وہ سب کے برعکس ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں وہ جو برسر اقتدار رہے، احتساب عدالت نے نیب کیسز میں سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو طلب کر لیا۔ یعنی یہ ہے ہمارے ہاں اعمال، یہ ہیں ہمارے ہاں مسند اقتدار پہ بیٹھنے والے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے جعلی بینک اکاؤنٹس اور توشہ خانہ کیس میں طلبی کے نوٹسز جاری کیے۔ عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کو جعلی بینک اکاؤنٹس میں کیس میں طلبی کا نوٹس جاری کیا ہے، اور انہیں 24 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ یعنی ہم کسی دنیا کے کسی شخص کو بتائیں کہ یہ ہمارے حکمران تھے، اور یہ جب حکمران ہوتے ہیں تو کیسز ان کے ختم ہو جاتے ہیں، اور جب بس مسند اقتدار نہیں ہوتے تو کیسز ان کے کھل جاتے ہیں۔ دوسری جانب احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بھی 24 اکتوبر کو طلب کیا ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی مدت ملازمت کے آخری روز نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی درخواست پہ فیصلہ سناتے ہوئے اسے قابل سماعت بھی قرار دیا تھا، اور نیب ترامیم کی 10 میں سے 9 ترامیم کو اڑا کے رکھ دیا تھا، انہیں کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اس کے بعد یہ سارے کیسز ہیں، اور 450 کے قریب دوبارہ جو کیسز ہیں کھلے ہیں، اور ان کی فائلیں دوبارہ نیب کو موصول ہوئی ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری سمیت 6 سابق وزراء اعظم ہیں جن کے خلاف کیسز دوبارہ کھل چکے ہیں، اور انہیں کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلے میں سیاستدانوں کے تمام مقدمات بحال کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تمام کیسز جو ہیں وہ نیب عدالتوں اور اس کے علاوہ احتساب عدالتوں میں دوبارہ مقرر کیے جائیں، دوبارہ سے ان کی چھان بین ہو، دوبارہ سے تحقیقات کا آغاز ہو، اور دوبارہ سے کیسز وہیں سے شروع ہوں جہاں پہ وہ کیسز رکے تھے۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد بہت سے سیاستدانوں کے خلاف بند ہونے والے مقدمات جو ہیں وہ دوبارہ بحال ہو چکے ہیں۔ ہم دنیا کو مثال دینا چاہیں تو کیا مثال دیں؟ ہمارے پاس نقطہ اخلاق کیا ہے، ہمارے پاس نقطہ سیاست کیا ہے، ہمارے پاس نظریہ سیاست کیا ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آصف علی زرداری، میاں محمد نواز شریف، یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس واپس بحال ہو چکا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا LNG جو ریفرنس ہے وہ بھی احتساب عدالت سے منتقل ہو چکا تھا، اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف جو ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان کے خلاف رینٹل پاور ریفرنس بھی واپس ہو چکا تھا جو اب دوبارہ بحال ہو چکا ہے۔ یہ تمام ریفرنس واپس ہوئے، ان کو کسی دوسرے پلیٹ فارم کے اوپر منتقل ہونا تھا، لیکن بہت سارے ریفرنسز 90% کے قریب کسی بھی اور پلیٹ فارم پہ منتقل نہ ہوئے اور بند کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، سابق وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف بھی کیسز دوبارہ کھل چکے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ رہے وہ لوگ مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوئے کیسز بند، مسند اقتدار سے اترے تو کیسز کھل گئے۔ ادھر پاکستان کی سیاست یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر غدار ہے۔ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کے غداروں کے بارے میں ٹویٹ کیا گیا، اور یہ ٹویٹ کیا گیا شیر افضل مروت کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کور کمیٹی کے سینئرز کے مشورے کے بعد یہ ٹویٹ میں نے ڈیلیٹ کر دیا، لیکن میں واضح الفاظ میں اعلان کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں واحد غدار شعیب شاہین ایڈووکیٹ ہے۔ وہ اپریل 2023 کے آخری ہفتے میں پراسرار طور پہ ابھرے ہیں، اور میں اسے بنی گالا میں قانونی ٹیم کے اجلاس میں دیکھ کے حیران رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی بھی انصاف لائر فورمز یا پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہے، اور بنی گالا تک ان کی رسائی اس بات کی عکاسی کرتی تھی کہ انہیں ہماری صفوں میں کچھ لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ شعیب شاہین سروس ٹریبیونل سے متعلق مقدمات نمٹاتے ہیں، اور انہیں فوجداری قانون کی ABC بھی نہیں آتی۔ یہ بہت بڑا الزام لگایا گیا شیر افضل مروت کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے خلاف درج ایک بھی فوجداری مقدمے میں وکیل نہ ہونے کے باوجود شعیب شاہین نے خود کو خان کا وکیل ظاہر کرنا شروع کر دیا، جو کہ ایک فراڈ تھا۔ ہماری پارٹی کی طاقتور
خفیہ قوتوں نے ان کی حمایت کی. جب پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت الیکٹرانک میڈیا پہ بلیک لسٹ ہو چکی تھی تو یہ وہ واحد شخص تھا جسے نہ روکا گیا اور نہ ہی بلیک لسٹ کیا گیا. ملازمت اور خدمات کے معاملے کے وکیل ہونے کی وجہ سے وہ خان کی قانونی ٹیم میں غیر متعلق تھے، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی میں 2 افراد کی پشت پناہی ہونے کی وجہ سے وہ قانونی ٹیم کی تقریباً ہر میٹنگ میں پہنچ جاتے تھے. یعنی پاکستان کے اندر سیاست میں اگر دیکھنا ہو تو اس طرح کے معاملات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے غدار نکلنے کی باتیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جلدی میں نے محسوس کیا کہ ہماری قانونی حکمت عملی ریاست کے وکلاء کے علم میں پہلے سے موجود تھی. بعض اوقات اس نے ہماری معلومات محکمہ زراعت کو لیک کر دی اور ایک موقع پر اس نے میری جان بھی خطرے میں ڈال دی. یہ شیر افضل مروت کی جانب سے پہلے کہا گیا تھا کہ کور کمیٹی کے اندر غدار موجود ہیں اور میری جان خطرے میں بھی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس نے مجھے اپنی شناخت ظاہر کرنے پر مجبور کیا، لیکن پی ٹی آئی کے 2 ذمہ دار عہدیداروں کی مداخلت پر میں نے وقتی طور پہ یہ خیال ترک کر دیا. سال 2023 سے پہلے وہ ہمیشہ مختلف لوگوں سے تعلقات پہ فخر کیا کرتے تھے اور اسلام آباد کی بار میں عام معلومات کی بات تھی. شعیب شاہین کو یہ معلوم تھا کہ میں ان کے پیچھے ہوں، اس لیے اس نے کچھ اور غداروں کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازشیں شروع کر دیں. اب یہ برتا حیرت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ پارٹیز کے اندر کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، پارٹیز کو کیسے لوگوں کا سامنا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے کل کے دن ایک ٹی وی ٹاک شو میں سینیٹر افنان اللہ کو تھپڑ رسید کیے، لاتوں اور مکوں کا آزادانہ استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ اس نے گالی دی تھی خان کو. میں اپنی ذات پہ گالی برداشت کر سکتا ہوں لیکن خان کے بارے میں گالی برداشت نہیں کر سکتا. میرا یہاں پہ ان کے ساتھ نقطہ اختلاف ہے. میں ان کو مقدم اور تعظیم کے قابل سمجھتا اگر وہ ایسی کسی گفتگو پہ یہ کہہ کے اٹھ جاتے کہ آپ کے جو الفاظ ہیں اس کا جواب دینا میری تربیت کو زیب نہیں دیتا، تو اگر یہ کہہ کے اٹھ جاتے تو میرے نزدیک زیادہ مقدم ہوتے. یہ پاکستان کے اندر یہ جو نفرت انگیزی کی سیاست ہے، یہ جو عدم برداشت ہے اور دوسری طرف سے گھٹیا قسم کے الفاظوں کا استعمال ہے، یہ جو اس وقت پنپ رہا ہے طرز سیاست اور یہ جو بیج پاکستان کے اندر بو دیا گیا، اس بیج نے پاکستان کو بہت ساری فصلیں ایسی کاٹنے پر مجبور کرنی ہے جو نہ آپ کاٹ سکتے ہیں، نہ میں کاٹ سکتا ہوں. نہ آپ میں اتنی سخت ہے، نہ مجھ میں اتنی سخت ہے، نہ ہی ہماری اولاد میں ہوگی. پاکستان میں اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ نفرت کی سیاست کو ختم کرنا ہے. مباحثے کیجئے، مذاکرے کیجئے، اپنی خدمات کو گنوائیے اور دوسروں کے جو بیڈ گورننس کے مظاہرے ہیں اس کو عوام کے سامنے لائیے، تبھی آپ بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.